प्रोग्राम की वजह से। आप माशाल्लाह क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहे हैं और मुझे इत्तेफाक से मुझे पढ़ाने का मौका मिला यूनिवर्सिटी लेवल पे। 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं क्राइम के हवाले से। एक को रिप्रेजेंट करता है सदरलैंड लोम्ब्रूसो। एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको सदरलैंड करता है, वो कहता है कि जी सोशली लर्निंग का एक प्रोसेस है, जस्ट लाइक अदर बिहेवियर हम लर्न करते हैं, तो सोसाइटी से बंदा लर्न करता है क्राइम के बिहेवियर को। जो लोम्ब्रूसो है वो ये कहता है कि जी नहीं, ये बाई बर्थ जेनेटिकली कुछ चीज़ें कंटिन्यू करती हैं इंसान की बर्थ के फौरी बाद जब उसको एक एनवायरनमेंट मिलती है। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजिकल, जो मेंटली डिसऑर्डर की बात करते हैं। चौथा है मजहबी, वो कहते हैं कि लक़द खलक़ इंसान फी अहसन तक़वीम, जब बेहतरीन तक़वीम में इंसान को पैदा किया है। फिर कुरान पाक में आता है लफ़ी खुस्र इन्नल इंसान लफ़ी, इंसान घाटे के सौदे करता है। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप भी क्रिमिनोलॉजिस्ट इसको अप्लाई करते हैं जब पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो क्या सोशली लर्निंग जेनेटिकली आपके उसके अंदर कंटिन्यूटी है, मेंटली डिसऑर्डर है, चौथी चीज़ जो मैंने आपसे सामने रखी है, आपके नज़दीक 1 2 3 4 क्या तरतीब है? सर इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा। ये जो 4 आपने स्कूल ऑफ थॉट मेरे साथ डिस्कस किए हैं, ये 4 ही एग्जिस्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी में प्रीवेल करते हैं। जेनेटिकली भी आता है इसमें, ठीक है। जेनेटिकल वर्क जो है इंसान की बॉडी में, इंसान के माइंड में बहुत वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सोशल रोल है ना एक इंसान को क्रिमिनल बनाने में, वो बड़ी अहम चीज़ है। वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रोल ही है। सोसाइटी जब एक इंसान को ऐसा एनवायरनमेंट दे देती है, सोसाइटी में एक फैमिली जो उसकी है उसका प्राइम रोल होता है, ठीक है। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसकी डायरेक्शंस जो है ना वो मुतय्यन होना शुरू हो जाती हैं कि हमने किस साइड पे जाना है। उसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले नहीं करते, वो उस बच्चे पे नज़र नहीं रखते, ठीक है। उसकी तरबियत पे वो इतनी तवज्जो नहीं देते, वो अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो बच्चा जो है वो इग्नोर होता है और मिसगाइड हो जाता है, ठीक है। उसके जो गली मोहल्ले के दोस्त यार हैं वो जब एक सोसाइटी बनती है उनको ज्वाइन करते हैं, एक फ्रेंड्स सर्कल बनता है, तो जो उसका रुझान होगा वो बच्चा भी वही करेगा, ठीक है। और सोसाइटी में क्राइम तो होना है। तो सर आप जो इसके बारे में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अगर हम क्राइम डेटा को देखें दुनिया में, एक ग्लोबली बात कर लेते हैं कि दुनिया में 2 तरह के निज़ाम सरमायाकारी के हैं। एक है आपका कैपिटलिस्ट है, एक आपके जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के दुनिया में मालिक हैं, रियासतें हैं, मुआशरे हैं। क्राइम डेटा ये बताता है कि दुनिया में जहाँ पर भी सोशलिस्ट जो इकोनॉमी बेस्ड रियासतें हैं, समाज हैं, वहाँ पर क्राइम बहुत कम है। और जो सो कॉल्ड मॉडर्न और दुनिया में थ्योरियाँ पेश करने वाले और दुनिया में क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट को प्रमोट करने वाले, वहाँ पर क्राइम का रेट बहुत है। इसके अलावा थर्ड आ जाते हैं हम जो मजहबी जो रियासतें हैं उसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि कवानीन मुअस्सर बनाकर क्राइम कंट्रोल हो सकता है, या अदर दैन मुआशी पॉलिसियाँ ऐसी करके तो सियासत और मईशत के दरमियान में कहीं क्राइम है? इस पर ज़रा बात कीजिए। सर देखिए, सबसे पहले देखें कि एक जो रेस है ना, रेस तो माश की है ना, इकोनॉमिक्स की रेस है। इकोनॉमिक्स की रेस को फॉलो करते हुए लोग जो है वो क्राइम करते हैं। जो सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट होता है उसमें इंसान की तरबियत अच्छी हो जाती है, सोशोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। जैसे आप हमारे साहिवाल के बहुत बड़े पाकिस्तान के सोशोलॉजिस्ट हैं, आपका एक बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। तो क्राइम हमेशा जो इकोनॉमिक रेस में होता है, इकोनॉमिक रेस में हम सारी अपनी नॉर्म्स वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। हम अपने इवन के अपने कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज़ जो है वो भी हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ताकि हम सिर्फ गेन करें हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। और आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों को ये नहीं है कि ये कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये जो इसमें रिलीजियसली हम कहाँ पे खड़े हैं। बस लोग ये सोचते हैं हाँ ठीक है यार, पैसे आ रहे हैं दैट्स इट। वे को डिस्कस ना करो किस वे से आ रहे हैं, बस आ रहे हैं,
ٹھیک ہے. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. آپ اگر ریلیجیسلی اس چیز کو دیکھیں تو جو ہماری ریلیجیس انسٹیٹیوٹ ہے ہماری سوسائٹی میں وہ اس میں پراپر رول نہیں پلے کر رہے. ٹھیک ہے. سر سوری جی جو لسٹ ایک لمبی دیکھیں کرائم کی ڈفرینٹ نیچر کے کرائم ہیں آپ کے نزدیک پاکستانی سوسائٹی میں بالخصوص سہیوال میں ٹاپ کے 3 ایسے کون سے کرائم ہیں جو سمجھتے ہیں جو روٹ کاز ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرائم لائک کرپشن اٹ سیلف روٹ کاز نہیں ہے بلکہ کرپشن خود ایک ہوتا ہے نا کاز افیکٹ ریلیشن شپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ کون سے وہ 3 ایسے کرائم ہیں جن کی وجہ سے آگے ملٹیپلائی کرتے 0 لگاتے ہیں 3000 کرائم ہو جاتے ہیں. مثلا آپ اگر اپنے نقطہ نظر سے بتائیں کہ 1 2 3 یہ وہ کرائم ہے کہ اگر سب سے پہلے انہیں کنٹرول کرنے کی طرف جائیں گے تو ہم شاید تھاؤزنڈس ادر کرائم جو اس سے جنم لیتے ہیں اس کو کیسے کیا آپ کے سر دیکھیں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا ہوگا. تو جو نمبر آف کرائم کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں ہر کرائم ہماری روٹ کاز میں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کرائم اگر ہم لیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اس کی روٹ کاز ہماری سوسائٹی سے نکلے گا. تو اس میں ہماری سوشل نارمز ہیں ویلیوز ہیں وہ جو جب بریک ہوتی ہیں. دیکھیں کرائم ہے کیا وچ از ڈیفائنڈ بائی سوسائٹی. کرائم کو سوسائٹی ہی ڈیفائن کرتی ہے نا اور ہمارے جو لاز بنتے ہیں وہ ہماری نارمز ویلیوز کو فالو کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے ہمیں ہر کرائم جو ہے وہ روٹ کاز ہے. ہم کسی بھی کرائم کو نمبر ٹاپ پہ نہیں لے کے آ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں بینگ مسلم سوسائٹی اس کمیونٹی میں ہم ایک چیز کو بول چکے ہیں وہ ہمارے ریلیجیسلی اس چیز کو روکا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے فراڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. لیکن یہ دھوکہ دہی جو ہے نا پیسے کے لیے پیسہ گین کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک بنیادی چیز ہے ہماری سوسائٹی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی معاشرہ جب کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹریڈ کرتا ہے تو اس میں جب وہ کم تولے گا ٹھیک ہے تو وہ معاشرہ ڈسٹروائے ہوگا. کسی بھی کرائم کی روٹ کاز کو ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی سے نکلتی ہے. کوئی بھی کرائم ایسا نہیں ہے اس کو ہم کہیں کہ یار یہ ریشنلی 1 نمبر پہ یہ 2nd نمبر پہ یہ 3rd نمبر پہ. ہر کرائم ایکول ہے. کرائم سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے. سوسائٹی سے ریلیٹڈ اس کی جو نارمز ہیں اس کی ویلیوز ہیں جب ان کو ہم بریک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کرائم کنڈکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ کرائم کنٹرول کے لیے میکانزم جو ہے اس کا تعلق بھی سوسائٹی میں ریفارم سے ہی ہے. سر سوشل ریفارمز جو ہیں وہ اس کا حل ہے. لاز حل نہیں ہے. لاز کی موجودگی میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے. لا تو ہمیں ریگولیٹ کرنے کے لیے نا سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو نارمز کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے ویلیوز اینڈ نارمز کی وہ ہمارا لا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو فالو کر کے اپنا لا کو سیٹ کیا ہوا ہے. لا سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ سوسائٹی میں ایک اویئرنیس لانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس نے کرائم کیا اس کو پنش ملنی. پنش ملنے کے لیے کس طرح پنش ملنی کس قسم کا کرائم ہے ہینیس کرائم ہے یا کیا ہے اس حساب سے اس کو پنش کر دینا. وہ بھی ہماری سوسائٹی نے ہی ہمارے لاز کو جو ہے وہ کیا ابیٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کرائم کی جو پنشمنٹ ہے اس کا وے سیٹ کرتے ہیں اور اس کو امپریزنٹ کرنا ہے تو وہ کتنی دیر کرنا ہے بائی لا. ٹھیک ہے. تو اس میں انہی چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. سوشل اویئرنیس جو ہے نا وہ ضروری ہے. ہاں جی سوشلی ایجوکیٹڈ لوگ اور سوشل اویئرنیس گورنمنٹ کی اس پہ کوئی پالیسیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی ہمارا لٹریسی ریٹ تو بہت کم ہے. اچھا سر ایک اس سارے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے میڈیا کا ایک رول ہے. اب میڈیا میں ہم شامل کر لیتے ہیں الیکٹرانک ہے پرنٹ میڈیا ہے وہ جو کرائم اور وہ جو سب دکھا رہے ہوتے ہیں ڈراموں میں فلموں میں لٹریچر میں. آپ سے یہ ٹیکنیکل بات ہے میرے ناظرین تک کی اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے
کیا میڈیا ریفلیکٹ کرتا ہے سوسائٹی میں ایگزسٹنگ جو سچویشن کو, یا میڈیا کو ایسی سجیشن ٹائپ ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں. ایک ڈبیٹیبل ایشو ہے, میری بات سے سمجھ رہے ہیں کہ فلموں میں گنڈاسا دکھاتے ہیں تو گنڈاسا استعمال ہوتا ہے, یہ گنڈاسا موجود ہوتا ہے تو وہ دکھاتے ہیں. اسی طرح کالم لکھے جاتے ہیں, چیزیں لکھی جاتی ہیں, اسٹوری ڈیولپ ہوتی ہیں. کیا وہاں سے لوگ آئیڈیاز لے کے کرائم کرتے ہیں, یا کرائم ہوتا ہے تو اس کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ اس میں آپ کی کیا اس میں جو ڈرامہ رائٹر ہوتے ہیں نا, ان کا بڑا رول ہوتا ہے. ڈرامہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی اتنی سینسز تیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سوسائٹی میں ہونے والے چھوٹے 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 ایکٹ کو بھی فیل کرتا ہے, اس کو آبزرو کرتا ہے, ایبزارب کرتا ہے, دین وہ بلیک اینڈ وائٹ کنڈیشن میں لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے, میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے, اس کی ریفلیکشن ہمارے ٹی وی پہ آ رہی ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے, جن لوگوں کو ان انسیڈنٹس کا نہیں پتا, ان تک وہ خبریں نہیں پہنچی, وہ بھی اس سے اویئر ہو رہے ہیں. اور اس سے بہت سارے لوگ جن میں سائیکولوجیکلی ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں, جنونیت پائی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو کرائم, ٹھیک ہے, وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ان کو وہ ویز اڈاپٹ کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں بے راہ روی کی طرف. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمارے ڈراموں میں آج کل جو سب سے زیادہ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈراموں میں جو ہماری فیمیلز ہیں, ہماری مائیں بہنیں آ کے وہ اس پہ ایکٹنگ کا رول پلے کرتی ہیں, ڈرامے کرتی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ریفلیکشن دے رہی ہیں. ان کے جو وہ اپنے ڈراموں میں آتی ہیں, وہ اپنی اکارڈنگ ٹو سوشل نارمز ویلیوز یا اپنے ریلیجیس ویز کو دیکھتے ہوئے اس کو ان ڈراموں کو اڈاپٹ کر رہی ہیں, یا ایک فریڈم فائٹر کی طرح لگی ہوئی ہیں.